آج کے دن یا تو قیامت آنے والی ہے یا پھر آسمان سے ہماری مدد کے لیے فرشتے اترنے والے ہیں۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ قسطنطنیہ کے پادریوں کے ہیں، جب ایک عثمانی سلطان کی فوج کے گولہ باری کے حملوں سے قسطنطنیہ کی دیواریں تھرا رہی تھی۔ اسی سلطان کا جملہ دہراتے ہوئے امریکی صدر ابراہیم لنکن نے کہا تھا، Give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 sharpening the axe. کہ اگر مجھے 6 گھنٹے دیے جائیں کسی درخت کو کاٹنے کے لیے تو میں 4 گھنٹے اپنی کلہاڑی تیز کروں گا اور 2 گھنٹے میں اس درخت کو کاٹ ڈالوں گا۔ یہ وہی جملہ ہے جب اس عثمانی سلطان نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی بریفنگ دیتے ہوئے اپنے وزراء کو یہی جملہ بولا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی عثمانی سلطان کی بایوگرافی بتانے جا رہا ہوں جس کے پردادا کا نام سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی تھا اور جس کے دادا کا نام یلدرم خان اور والد مراد خان تھے۔ اس سلطان کا نام سلطان محمد، جسے دنیا سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد ثانی کے نام سے جانتی ہے، جس نے سلطنت عثمانیہ کو ایک عالمی سلطنت بنایا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 کو ترکی کے شہر ادرنہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام ہما خاتون تھا اور ان کے والد سلطان مراد خان تھے۔ یہاں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو 12 سال کی عمر میں ہی سلطان مراد خان نے سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنا دیا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ وہی واقعہ تھا جس کے بعد سلطان محمد فاتح کی زندگی بدل گئی، ان کے ارادے بدل گئے۔ سلطان محمد فاتح بہت ہی زیادہ سمجھدار، ذہین اور فطین اور جنگی چالوں کو سمجھنے والے اور جدید علوم سے بھی بہت زیادہ آشنا تھے، اور دشمن کی چالوں کو الٹا انہی کے لیے استعمال کرنے میں جو ملکہ سلطان محمد فاتح کو حاصل تھا وہ شاید ہی اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی عثمانی سلطان کو حاصل تھا۔ لیکن ان کی زندگی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ جب سلطنتیں قائم ہوتی ہیں تو دشمن اور غدار تو خود بخود ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی ہوا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی اتنی چھوٹی عمر میں اتنی باکمال شخصیت اور اتنی دور اندیشی کی وجہ سے غداروں کی نیندیں حرام ہونے لگی تھی، اور سلطان کے اپنے ہی وزیر اعظم خلیل پاشا نے زبردستی دھوکے سے انہیں نااہل ثابت کر کے ان سے بچپن میں ہی استعفیٰ لے لیا۔ یہیں سے ایک نئی سوچ، نئی فکر اور نئی تاریخ کا ایک آغاز ہوتا ہے، جس کا نتیجہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جب وزیر اعظم خلیل پاشا کا سلطان محمد فاتح سے استعفیٰ لینے کے بعد بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، تو اس نے سلطان محمد فاتح کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کیونکہ خلیل پاشا کے ارادے بہت ہی زیادہ خطرناک تھے، وہ سلطنت عثمانیہ کو کمزور کر کے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان محمد فاتح اس کے تمام ارادوں کو بھانپ چکے تھے، اور انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ جب بھی مجھے دوبارہ سلطان بننے کا وقت ملا تو میں کسی پر بھی رعایت نہیں کروں گا۔ ابھی یہ معاملات چل ہی رہے تھے کہ ایک اور واقعہ رونما ہوا، وہ تھی سلطان مراد خان کی وفات۔ اس کے بعد بڑی سازشیں رچنے لگی کہ کون ان کے بعد سلطان بنے گا، کیونکہ خلیل پاشا سلطان محمد فاتح کے بڑے بھائی علاء الدین کو سلطان بنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سلطان محمد فاتح کے ارادوں سے بخوبی واقف تھا، اور اسے اپنی زندگی موت نظر آتی تھی کہ اگر سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن گیا۔ لیکن آخرکار سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن ہی گئے، لیکن ان کا ایک ہی خواب تھا، قسطنطنیہ کی فتح، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے، وہ امیر بھی باکمال ہوگا اور وہ لشکر بھی باکمال ہوگا۔
سلطان محمد فاتح سلطان بننے کے فوراً ہی بعد انہوں نے اپنی ساری نظریں قسطنطنیہ کی فتح پہ جما لی. اور یہاں یہ بات آپ ضرور سنتے جائیں، قسطنطنیہ کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی 28 مرتبہ قسطنطنیہ پر مسلمان حملہ کر چکے تھے، لیکن بالکل ہی ناکام رہے. سلطان محمد فاتح اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ غداروں کو ان کے ارادوں سمیت ان کو ناکام بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور قسطنطنیہ کی فتح کا خواب دیکھ بھی رہے تھے اور اس کے لیے تمام تر کوششیں بھی کر رہے تھے. قسطنطنیہ کی ہیگا صوفیہ کے تہخانوں میں کون سا خزانہ ملا؟ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ دشمن بازنطینیوں کے کون سے سفیر نے سلطان محمد فاتح کو ایک جنگی ٹرک بتا دی جس سے قسطنطنیہ کی دیواروں کو توڑنا آسان ہو گیا؟ قسطنطنیہ کو کیسے فتح کیا گیا؟ کتنا ٹائم لگا؟ کتنی مشکلات کا سامنا کیا؟ اور کون سی بازنطینی شہزادی نے سلطان محمد فاتح کو قسطنطنیہ فتح کرنے میں مدد دی؟ یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ. السلام علیکم.